پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا کہ جبریل امین آئے اور بددعا دی، اور یہ بددعا تو بڑی خطرناک ہے ہر جوان کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ انسان جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کر سکا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان۔ ادھر دیکھو، اللہ کی لعنت ہو جس انسان کو زندگی میں بوڑھے ماں باپ کی دولت ملی اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ پا سکا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر۔ ماں باپ تو اللہ کی نعمت ہے جس کے بارے میں قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر یہ بوڑھے ماں باپ تم کو ملے تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، 5 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ فرمایا کہ دیکھو اف نہ کہنا ان کو۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کرنا جس سے ان کی عزت نفس پر آنچ آ جائے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ایک چیز پھر قرآن فرمایا، قرآن میں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اے جوانوں ان بوڑھے ماں باپ کو جھڑکنا مت، زبان میں سختی مت لانا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بولنا تو انتہائی نرم لہجے میں، انتہائی نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا، کوئی سخت کلامی نہیں کرنا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اے لوگوں خبردار اپنی جوانی کی مستی میں آ کر کے، اپنے بدن کی طاقت میں چور ہو کر کے، اپنی دولت میں چور ہو کر کے تم اپنے بازوؤں کو سخت مت کرنا، ہمیشہ نرم رہنا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہونا، کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب زبان کھولنا تو یہ دعا کرنا کہ اے پروردگار عالم میرے ان بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں ان لوگوں نے میرے ہاتھ پر رحم فرمایا۔ یہ ماں باپ کی حیثیت ہے جسے آج ہم نے لاوارثوں کی طرح ہر گھر کے اندر ایک کونے میں ڈال دیا ہے اور اپنے بیوی اور بچوں میں مست ہو گئے اور بوڑھے ماں باپ کی حیثیت کو ہم نے کھو دیا ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اے لوگوں اگر یہ ماں باپ تجھ سے راضی ہے تو سمجھ لے تیرا اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور اگر یہ ماں باپ ناراض ہے تو سمجھ لے کہ تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ یہ دنیا میں کسوٹی ہے، یہ آلہ ہے اس بات کا کہ اگر اللہ تیرا راضی ہے تو سمجھ لے اسی بنیاد پر راضی ہوگا کہ دنیا میں تیرے ماں باپ تجھ سے راضی رہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہے تو سمجھ لے تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہوگا۔ اس لیے ماں باپ کی بڑی حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے کہ اے اللہ کے نبی میں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں، کس کے ساتھ کروں؟ فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر۔ پھر اس کے بعد فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر کہ اے اللہ کے نبی اس کے بعد فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر، پھر اس کے بعد ثم اباک فادناک ادنا، اپنے باپ کی کر، باپ نہیں ہے تو اور دوسرے اعزا ہیں، چچا ہیں، تائیں ہیں، ان کی خدمت کر۔ ماں کا حق 3 درجہ بلند فرمایا۔ دیکھو غور کرو، قرآن کہتا ہے ماں کا 3 درجہ زیادہ ہے، کوئی مرد اس عمل کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ دیکھو
تمہاری ماں نے 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کر کے تم کو تمام تکلیفیں سہی ہیں کہ جس تکلیف میں کوئی مرد حبہ برابر شریک نہیں ہو سکتا. وہ تکلیف ہے، درد ہو رہا ہے، پین کلر دوائیں نہیں کھا سکتی، ڈاکٹر کہتا اگر کھا لیا تو بچے کی زندگی پر اثر پڑے گا. ماں تڑپ رہی ہے ساری رات درد میں اندر، لیکن کوئی چارہ نہیں. پھر فرمایا ووضعتہ کرہا، دیکھ تیری ماں نے 9 مہینہ تھپ تھپ کر کے تجھ کو پیٹ میں رکھا اور پھر تجھ کو جنا، اور جننے میں کتنی تکلیفیں برداشت اس کا تصور نہیں. سارے آئزہ بار کھڑے مٹھائی لیے ہوئے، تیری ماں تجھ کو جننے میں تڑپ رہی ہے، اور اگر دیر ہو گئی تو اپنی زندگی کو داؤ میں لگا کر کے اپنا پیٹ کو چاک کروا دیا تیری زندگی کے خاطر. کوئی اس میں شریک نہیں. یہ ماں کا درجہ ہے. پھر فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، تیری ماں نے تجھ کو 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگا کر کے جسم کا جوہر دودھ کی شکل میں تجھ کو پلایا، اور کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جو اس کو پسند تھی، لیکن خطرہ تھا کہ کہیں دودھ میں کمی نہ ہو جائے. 2 سال تک کچھ نہیں کھایا. یہ ماں کا درجہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے اپنی ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت. ماں کا درجہ بہت بلند ہے. ماں باپ تو اللہ کی نعمت ہے، جس کو میسر آ جائے تو وہ بہت بڑی دولت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ یزید فی عمر الرجل ببر والدیہ، اللہ تعالی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت اور محبت کی بنیاد پر انسان کی زندگیوں میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے. اور یہ ماں باپ کی نعمت اللہ کے نبی فرماتے ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. فرمایا کہ جو نیک صالح خدمت گزار حسن سلوک اور محبت کرنے والا لڑکا اگر اپنے بوڑھے ماں باپ پر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالتے تو ہر نگاہ کے بدلے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا. حج مقبول کا ثواب. صحابی کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک نگاہ کے بدلے حج مقبول کا. صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم تو بار بار دیکھتے ہیں، کیا 100 مرتبہ اگر نگاہ ڈالے تو 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے، پاک و صاف ہے. اگر تم 100 مرتبہ دن بھر میں اپنی ماں باپ کو محبت کے ساتھ دیکھو گے تو 100 مرتبہ اللہ تعالی حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا. یہ ماں باپ کی دولت ہے. ان ماں باپ کی خدمت کرو. اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمیں جنت کا ونار کا، یہ ماں باپ تو تیری جنت بھی ہے اور تیرا دوزخ بھی ہے. چاہے تو خدمت کر کے جنت لے لے اور چاہے نافرمانی کر کے تو جہنم کو خرید لے، جس کے پاؤں کے نیچے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے وہ بدنصیب ہے وہ انسان جو ماں باپ کو ستائے، تکلیف پہنچائے. کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے گناہ، بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ تو اس میں ایک گناہ بتایا کہ حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا مہا پاپ ہے، بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے
لیکن ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اللہ دنیا ہی میں زندگی میں اس کو دکھلا دے کہ تو نے اپنے ماں باپ کو ستایا تھا، آج تیری اولاد تجھ کو ستا رہی ہے، نقل پترہ ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، ماں باپ کو تکلیف پہنچانا یہ سمجھ لو کہ وہ انسان معاشرے کا سب سے بڑا بدنصیب انسان ہے۔